الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول ثواب کی خاطر آئیے بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ 2 مدنی پھول بھی سماعت کر لیجئے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ، ثواب اتنا زیادہ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 3461 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ میں دیے گئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، ہر بار حمد و صلاۃ و تعویذ و تسمیہ سے شروع کروں گا۔ آپ بھی نیت فرما لیں اللہ کی رضا پانے عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے خوب کان لگا کر پوری توجہ کے ساتھ نعت لیکچر سنیں گے۔ نعت لیکچر کا خلاصہ اور اہم نکات کو اپنے پاس لکھنے یعنی تحریر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی پورا درود و سلام پڑھیں گے۔ اسی طرح صحابہ کرام و اہل بیت اطہار و تابعین کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، اور بزرگان دین و اولیاء اعظام کے تذکرے پر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت خوانی سے قبل جن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ہم ان باتوں کو سیکھ رہے ہیں۔ 4 باتوں کا ہم نے سیکھ لیا۔ نمبر 5 نعت خوان نمازوں کی پابندی کرے، بہت ضروری اور اہم مدنی پھول۔ یہ وہ مدنی پھول ہے کہ آپ یقین کیجئے علماء اور عوام ایک جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں ان جاہل پیروں نے اور ان 2 قسم کے نعت خوانوں نے جتنا دین کو نقصان پہنچایا ہے اتنا یہودیوں نے، عیسائیوں نے، کافروں منافقوں نے نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ عوام الناس میں ایک جملہ مشہور ہے اور علماء بھی اس جملے کو اکثر بیان کرتے رہتے ہیں کہ ان جاہل پیروں نے اور ان نمبر قسم کے جو نعت خوانوں نے بہت زیادہ دین کو نقصان پہنچایا، اہل سنت کو نقصان پہنچایا، ہمارے مسلک کو نقصان پہنچایا۔ آپ نے کئی دفعہ علماء کے منہ سے یہ جملہ سنا ہوگا۔ عوام الناس بھی آپ یقین کریں یہ پیسے دے کے بلا تو لیتے ہیں لیکن بعد میں یہ جب نعت خواں پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو یہی بلانے والے بعد میں ان کو گالیاں بکتے ہیں تو خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ہم لہٰذا آپ کو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہ باتیں سیکھنا ضروری ہیں۔ ہم نے کامل اور بہترین نعت خواں بننا ہے، 2 نمبر قسم کا نعت خواں نہیں بننا۔ تو 5 نمبر پہ جو ہم آج سیکھنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ نعت خواں کیا ہو، نمازوں کا پابندی کرنے والا ہو۔ بدقسمتی سے
آج ناخواں پنجگانہ نماز سے دور بھاگتے ہیں اور نمازوں میں انتہائی سستی کی جاتی ہے، حالانکہ یہ نعت خواں خود کو عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھتے ہیں اور کہلواتے بھی ہیں۔ قرآن و حدیث میں بے نمازی کے لیے بارہا وعیدیں آئی ہیں، سزائیں آئی ہیں، لہٰذا کچھ تو خیال کیجیے۔ نہ خوف خدا، نہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پاس۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہٰذا اگر آپ واقعی عاشق رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا خاص خیال رکھیں گے اور پابندی وقت کے ساتھ باجماعت نمازوں کا اہتمام فرمائیں گے۔ آئیے نماز کے تعلق سے بہت ہی اہم باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم اسلامی بھائیوں، قرآن و حدیث میں نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل اور نہ پڑھنے کی سزائیں، سخت قسم کی سزائیں وارد ہیں۔ چنانچہ پارہ نمبر 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ظاہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں، مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے 5 نمازیں مراد ہیں۔ پس جو شخص اپنے مال یعنی خرید و فروخت، معیشت و روزگار، ساز و سامان اور اولاد میں مصروف رہے اور وقت پر نماز نہ پڑھے، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے۔ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ کنز الاعمال میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا، نہ دلیل اور نہ ہی نجات، اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ میرے محترم عاشقان رسول، یہ حدیث شریف پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو یقین کریں جسم کھپنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ فرعون، قارون، حامان، یہ تو کافر ہیں نا، ان پہ لعنت بھیجیے۔ جو دل میں خیال آتا ہے، ابی بن خلف یہ منافق تھا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی نا اس خبیث کی وجہ سے، اس لعنتی کی وجہ سے۔ تو جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا، اور باقی جو 3 کافر ہیں، بڑے کافر، ان کے ساتھ ہوگا۔ ارے آپ تو نعت خواں کہلانے والے ہیں، آپ تو عاشق رسول ہیں، آپ نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے تو حضور سوچیے کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ظاہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز کے تارک کو ان 4 فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ
کہ لوگ عموماً دولت، حکومت، وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز کو ترک کرتے ہیں۔ جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، اور جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا اس کا قارون کے ساتھ حشر ہوگا۔ اگر ترک نماز کا سبب وزارت ہوگی تو فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ حشر ہوگا۔ اگر تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس کا حشر مکہ مکرمہ کے بہت بڑے تاجر ابی بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اس کو اٹھایا جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا نا، تو عرض کی گئی اے امیر المومنین نماز کا وقت ہے۔ فرمایا جی ہاں سنیے، جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے اور جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید زخمی ہونے کے باوجود نماز ادا فرمائی۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے رکوع، سجود اور قرات کو مکمل کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ میں اس نماز کو آسمان کی طرف پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کی چمک اور نور ہوتی ہے، پس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہ نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے، اور اگر وہ اس کے رکوع، سجود اور قرات مکمل نہ کرے تو نماز کہتی ہے اللہ۔ گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔